دسترخوان میں سے جو کچھ زمین پر گرے اسے کھا لو کہ اس کا کھانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر درد سے شفا بخشتا ہے، خاص طور پر اس شخص کو جو اس کے ذریعے سے طلب شفا ہو۔ امیر المومنین امام علی نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے، اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ امام علیہ السلام حضرت سے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی؟ فرمایا جدھر سے اس کی موت آئے گی۔ انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ ترک نہ کر دے، حقیقی طور سے بھی اور مذاق کے طور سے بھی۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے آتی ہے۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ بدترین آدمی وہ ہے کہ جو نہ کسی کی غلطی معاف کرتا ہے اور نہ کسی کا عیب چھپاتا ہے۔ دشمن سے بھی مشورہ کر لیا کرو، اس طرح تم ان کی عداوت کی مقدار اور مقاصد کی حد کو پہچان سکو گے۔ صرف مال کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق، مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے، دبتی کسی سے نہیں۔ حضرت امام علی نے فرمایا، اپنی رائے میں کسی بزرگ کو شریک نہ کیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری رائے کو کمزور بنا دے گے اور ایسی چیز کو بڑا بنا کر پیش کرے گا جو در حقیقت بڑی ہوتی نہیں۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کا تاج دور پھینک دیتے ہیں۔ امیر المومنین امام علی نے فرمایا، اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہشات سے جنگ کرو۔ کتنے اپنے ہیں جو غیروں سے زیادہ غیر ہیں، اور کتنے غیر ہیں جو اپنوں سے زیادہ اپنے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا، غربت کا خوف اور شہر کی طلب۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حسن چہروں میں اور مردوں کا حسن ان کی باتوں میں قرار دیا ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ مولا علی نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے راہ راست کے مالک نہیں ہو۔ سرکار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو راستہ آسان بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور منافق شیطان کا گروا اور آگ کا شعلہ ہے۔
بہترین ذریعہ وہ علم ہے جس پر عمل کیا جائے، اور وہ نیکی ہے جو جتلائی نہ جائے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، غریب پر رحم کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسا دوست لازمی شامل رکھو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی نے فرمایا، خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ مولا علی نے فرمایا، طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا عذاب خدا سے بچنے کا طریقہ ہے۔ مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے، اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں تو تمہارے درمیان ایسا ہی ہوں جیسے تاریکی میں چراغ ہوتا ہے کہ اس کے پاس آنے والا روشنی پاتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، جتنی بھی بڑی مشکلیں کیوں نہ ہوں، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کے نکلو۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ احمق اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے اور اپنے عزیزوں کے درمیان بھی ذلیل ہوتا ہے۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہوتی ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پہ افسوس کی بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو مگر پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کے نماز روزہ سے افضل ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بیوقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے
جیسے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت سختی کے ساتھ نہیں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا بیٹا ابتدائی 7 سالوں میں تمہاری خوشبو ہے، اس کے بعد والے 7 سالوں میں تمہارا خادم ہوگا، اس کے بعد یا تو وہ تمہارا دشمن ہوگا یا پھر دوست۔ صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ خدا اسے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہوں، غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے، انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ فرش پہ بیٹھا جائے۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ آسانی کرو اور سختی نہ کرو، خوشی کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، 2 چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ ان لوگوں پہ اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ حضرت علی نے فرمایا، دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اسے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بولتا، اور جو بول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اس سے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں
تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ خواہشوں کی تابعداری ایک لاعلاج مرض ہے۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے اگر ایک شخص بھی لگائے تو اس کا پھل ہر شخص کھاتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کے صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، کرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو تمہاری خوشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ حضرت علی: نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں، دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جو ذرا سی بات پہ دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں۔ جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کسی پہ بھروسہ کرو تو آخر تک بھروسہ کرو، آخر میں یا تو ایک اچھا دوست ملے گا یا ایک اچھا سبق دے گا۔